مقصد صرف کراماتیں سنانا نہیں ہوتا. غوث کی کراماتیں جیسا میں نے شروع میں فرمایا کہ غوث اعظم کی اگر کوئی کرامات لکھنا چاہے تو لکھ نہیں سکتا، کوئی بیان کرنا چاہے تو مکمل بیان نہیں کر سکتا. ہمیں کون چیزیں دیکھنی؟ ہمیں وہ چیزیں دیکھنی ہے جو غوث اعظم نے ہمیں پیغام دیا ہے، ہمیں جو نصیحت کی ہے. غوث اعظم کا کردار کیا ہے؟ وہ غوث اعظم جو اگر قبر پہ ٹھوکر مار دیں تو مردہ زندہ ہو جائے. وہی غوث اعظم پوری رات ایک ایک پیر پہ کھڑے ہو کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. ہم قبر پہ ٹھوکر مار کے مردے کو تو نہیں زندہ کر سکتے ہیں، لیکن ہم قرآن کی تلاوت کر کے غوث اعظم کے غلام ضرور بن سکتے ہیں. بے شک بے شک. آپ نے علماء سے برابر کراماتیں سنی ہوئی گی کہ یہ غوث اعظم کی کرامت، وہ غوث اعظم. میرے غوث اعظم نے 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی کو ترا دیا. یہ غوث اعظم کی کرامات ہے. اور غوث اعظم کا کردار کیا ہے؟ ایک نہیں دو نہیں، کئی سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کر. ہم 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی کو تو نہیں ترا سکتے ہیں، لیکن ہم نمازوں کی پابندی کر کے غلام غوث اعظم ضرور بن سکتے ہیں. وہ غوث اعظم خدا کی قسم جو 70 مریدوں کے وہاں ایک وقت میں روزہ افطار کرنے کے لیے پہنچ گیا. سبحان اللہ. لکھنے والے نے تو 70 لکھا ہے، لیکن اگر میرا قلم چلے تو میں یہ لکھ دوں کہ 70 کے 70,000 کے وہاں غوث اعظم ایک وقت میں اگر چاہتے تو روزہ افطار کرنے کو. بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. غوث اعظم کو اللہ نے ایسا پاورفل، ایسا طاقتور بنایا. لیکن یہ میرے بھائیوں سکے کا ایک پہلو. ذرا دوسرے پہلو کو دیکھو، جو 70 مریدوں کے وہاں ایک وقت میں روزہ افطار کرنے پہنچ جاتے تھے غوث اعظم، وہی غوث اعظم اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے روزے پہ روزہ رکھا. روزے پہ روزہ رکھتے، روزے پہ روزہ رکھتے، فاقے پہ فاقہ کرتے. حد تو یہ ہے کہ غوث اعظم خود ارشاد فرماتے جب میں کمزور ہو گیا تو میرا رب مجھے اپنی قسم دے دے کر کھلاتا اور پلاتا. اے عبد القادر کھا لے تجھے میری قسم، اے عبد القادر پی لے تجھے. ہم غوث اعظم کی کراماتیں سن کے تو خوب نعرے لگاتے ہیں، خوب جھومتے ہیں صاحب، خوب غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہیں، لیکن غوث اعظم کے کردار کو ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. میرے بھائی آج کے اس پرفتن دور میں، آج کے اس ماحول میں غوث اعظم کی سیرت ہمارے لیے ایک آئیڈیل ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری کھوئی ہوئی شان و شوکت ہمیں واپس مل جائے تو ہمیں غوث اعظم کے طریقے کو اپنانا ہوگا. وہ غوث اعظم خدا کی قسم، آپ نے سنا ہوگا علماء سے، بچپن کا زمانہ ہے، آپ سے جب چوروں نے پوچھا کہ تیرے پاس کیا ہے، آپ نے سچ سچ بیان کر دیا. کیا ہوا؟ نہ چوروں نے مارا، نہ چوروں نے مال لیا، بلکہ غوث اعظم کے ہاتھ پر توبہ کر. یہ ہے غوث اعظم. غوث اعظم نے ہمیں پیغام دیا، اے لوگوں کبھی تمہارے اوپر کتنا ہی مصیبت کا وقت آئے کبھی جھوٹ نہیں بولنا. آج ہم فراٹے سے جھوٹ بول رہے ہیں. غوث اعظم نے ہمیں ایک پیغام دیا کہ اے لوگوں کبھی نماز نہیں چھوڑنا. آج ہم نماز کے قریب نہیں جا رہے. غوث اعظم نے ہمیں ایک میسج دیا ہے، لوگوں اگر اپنے گھر میں قرآن کی تعلیم کو عام کرو گے تو شیطان تمہارے گھر سے دور بھاگتا ہوا نظر آئے. آج ہماری کیا کوشش ہے؟ میرے بھائیوں اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. ہم کتنا ڈرتے ہیں؟ آپ کتنا ڈرتے ہیں؟ ہے کوئی اتنے بڑے مجمع میں جو کھڑا ہو کے کہہ دے کہ میں اللہ کے خوف سے روتا ہوں، اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتا ہوں؟ نہیں. روتے ہو کب روتے ہو؟ جب تم کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاتے ہو. خدا نخواستہ تمہارے گھر میں کسی کی میت ہو جاتی ہے، تمہارے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو دہاڑے مار مار کے روتے ہو، چیخیں مار مار کے روتے ہو. اپنے رب کے خوف میں کون روتا ہے؟ کون راتوں میں مصلی بچھا کر اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے آنسوؤں کو بہا کر اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے؟ کوئی بندہ ایسا نہیں صاحب. ہماری زندگیاں ہنسی میں ٹھٹھوں میں گزر رہی ہیں، تہخواہوں میں گزر رہی ہیں ہماری زندگیاں. اے لوگوں قرآن اعلان فرماتا ہے کہ اے لوگوں ہنسو کم روز آتا. تم دنیا میں ہنسنے کے لیے نہیں آئے ہو، تم دنیا میں کھیلنے کے لیے نہیں آئے ہو، تم آئے ہو اپنے رب کی عبادت کرنے کے لیے. تمہارے لیے اصل تمہاری جو زندگی ہے وہ قبر کی ہے، آخرت کی زندگی ہے. یہ دنیا کی زندگی تو چند روزہ ہے. ہم سے پہلے کے نہ جانے کتنے آئے. کبھی توفیق اگر ملا کرے
تو جایا کرو قبرستان میں، دیکھا کرو بیٹھی ہوئی قبریں، وہ دھسی ہوئی قبریں، ان سے پوچھا کرو کہ تم وہی ہو نا جس کے نام کا سکہ چلتا تھا، جس کے نام سے کئی کئی کوس کے لوگ کانپا کرتے تھے، جس بستی میں پہنچ جاتا لوگ ادبن کھڑے ہو جایا کرتے. آج تیری قبر دھس چکی، آج تیرا کیا حال ہے، آج تجھ پر کیسی گزر رہی ہے. میرے بھائیوں کبھی جایا کرو، اور خدا کی قسم یہ ایک طرف کی زندگی اور دوسری طرف کی زندگی. جن لوگوں نے گدڑی پوچھ بن کے اس دنیا میں زندگیاں گزاری، سبحان اللہ سبحان اللہ، جن لوگوں نے نمازیں پڑھ کے اپنی زندگیوں کو گزارا، جن لوگوں نے دوسروں کی خدمت کر کے اپنی زندگیوں کو گزارا، جن لوگوں نے اپنے نبی کے دین کو عام کر کے اس دنیا میں اپنی زندگی کو گزارا، آج ان کے بڑے بڑے گنبد نظر آ رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھا کرو، سبق لیا کرو کہ ایک وہ نامی آدمی تھا، ایم پی تھا، ایم ایل اے تھا، پردھان تھا، بہت بڑا طاقتور تھا، بہت پیسے والا تھا، آج اس کی قبر دھس چکی ہے. آج اس کی قبر میں نہ جانے کیسے کیسے کیڑے مکوڑے چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور وہ لوگ جنہیں دنیا میں لوگ حقیر سمجھا کرتے تھے، جنہیں بابا سمجھ کے لوگ ان کے پاس نہیں جایا کرتے تھے، آج ان کی مزاروں پہ بڑے بڑے گنبد نظر آ رہے ہیں. آج ان کی درگاہوں میں کیسی روشنیاں نظر آ رہی ہیں، نعرے میلے ڈھیلے لگ رہے ہیں. نعرے اس کی وجہ تکبیر، کیا ہے میرے بھائی؟ نعرے رسالت، یہ ہے جو انہوں نے اپنی زندگی کو اپنے رب کے خوف میں، اپنے نبی کی محبت میں گزارا. بے شک سبحان اللہ. اور جن کی قبریں دھسی ہوئی ہیں، جن کی قبروں پہ دوسرا کیا ہے، ان کے خود کا بیٹا تک فاتحہ میں پڑھنے نہیں جاتا، انہوں نے دنیا کی محبت میں، لالچ میں اپنی زندگیوں کو گزارا. میرے بھائیوں، غوث اعظم خدا کی قسم ہے، غوث اعظم تو تمام ولیوں کے سردار، ان پہ ہماری کیا بساط ہے. طفل مطلب ہمارے جد کریم سیدنا میر عبدالباقی بلگرامی کے جو چھوٹے بیٹے سیدنا میر طیب، یہ اللہ والوں کی بات بتا رہے ہیں، جو اللہ جن سے راضی ہو جاتا ہے، اللہ جن سے راضی ہو جاتا ہے انہیں کتنا پاور دے دیتا ہے، کتنا اختیار دے دیتا ہے. میر طیب کا نام سنا ہوگا، اللہ کے نیک برگزیدہ بندے، جن کے بارے میں ان کے زمانہ جو لوگ تھے، جو ان کے ہم عصر تھے، لکھتے ہیں کہ اس دور میں اگر کسی کو زمین پر چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو، میر طیب کو دیکھنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، واحدی دولا، خانقاہ واحدیہ طیبہ بلگرام شریف، خانوانے بلگرام شریف. یہی میر طیب ہیں جن کے بارے میں لکھا ہے معصوم کرام، علامہ علامہ آزاد بلگرامی لکھتے ہیں کہ شاہ لطف اللہ بلگرامی علیہ رحمہ فرماتے ہیں جو اپنے وقت کے جید عالم ہیں، جید ولی ہیں، بہت بڑے ولی، اتنے بڑے ولی ہیں کہ جن کے بارے میں شاہ فضل اللہ غالپی فرمائے کہ غالپی کی جتنی خالص میں تھی وہ لطف اللہ بلگرامی تھی. سبحان اللہ. اب تلچھٹ بچی ہے غالپی میں، اور پھر اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ جو تلچھٹ بچی تھی وہ شاہ برکت اللہ لے گئے. وہ لطف اللہ بلگرامی لکھتے ہیں کہ میر طیب کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ ہزاروں سینکڑوں سال کے بعد حضرت امام زین العابدین سینکڑوں کرامات کے ساتھ دوبارہ دنیا میں تشریف. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وہی میر طیب ہیں. ان کا وقت کیسے گزرتا تھا؟ مسجدوں میں قرآن کی تلاوت. اب تو یہ ایک مرتبہ عصر کی نماز کے بعد استنجا کر رہا ہے کہ اچانک کیمیا گر آیا اور دیکھا کہ میں بابا چلو کھیلتے ہیں بابا سے. کہنا بابا مجھے جانتا ہوں میں کیمیا گر ہوں اور میں اپنے کیمیا سے سونا بناتا ہوں. میر طیب نے دیکھا، مسکرایا، استنجے میں مشغول ہے. اس نے پھر کہا بابا میں کیمیا گر ہوں، کیمیا سے سونا بناتا ہوں. آپ نے دیکھا، نظر انداز کیا. پھر اس نے کہا بابا میں دکھاؤں آپ کو کیمیا بناتا. آپ نے وہی استنجے کا ڈھیلا جس سے آپ استنجا کر رہے ہیں وہ ڈھیلا لیا اور اسی کیمیا گر کے سامنے پھینکا. ارشاد فرمایا تو کیمیا سے سونا بناتا ہے، فقیر تو استنجے کے ڈھیلے سے سونا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
مسلک اعلی حضرت خانواہ واحدیہ طیبیہ بالگرام شریف، خانقاہ واحدیہ طیبیہ بالگرام شریف۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کے پیچھے مقصد آپ دیکھیے، مقصد دیکھیے، اس کے پیچھے پیغام دیکھیے۔ صرف سونا بنا دینا مقصد نہیں ہے کہ آپ نے مٹی کے ڈھیلے کو سونا بنا دیا، بلکہ یہ پیغام دے دیا ہمیں کہ جو پیر فقیر ہوتے ہیں ان کے آگے سونے کی کوئی اہمیت نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ چاہتے تو دوسرا اینٹا بھی اٹھا کے پھینک سکتے تھے، سونا بن جاتا۔ نہیں، ان کا جس سونے کے پیچھے آج دنیا بھاگ رہی ہے، فقیر تو سونے کے ڈھیلے سے استنجا کر کے پھینک دیا جاتا ہے۔ جو ایسے اپنی زندگیوں کو گزارتے ہیں، خدا کی قسم ان کی چوکھٹوں پہ جو آج اپنی پریشانی لے کے پہنچتے ہیں، اللہ ان کے وسیلے سے آنے والوں کی پریشانیوں کو دور کر دیا۔ بے شک بے شک بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، غوث کی محبت میں اپنی زندگیوں کو گزارو، غوث سے